آج ہمارے ویڈیو میں آپ سبوں کا ایک بار خیر و مقدم پھر سے ہے۔ تو ہم جو وعدہ کیے تھے کہ اصحاب کہف کے بارے میں پورا واقعہ سنائیں گے، تو چلیے اس واقعات کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ محنت اور اس ویڈیو کو شوٹ کرنے میں، ایڈیٹنگ کرنے میں بہت لوگوں کا ہاتھ بھی ہے، جیسے محمد عارف اقبال، محمد عرفان، محمد ریاض، ایسے لوگ ہمارے بہت سارے ایک چین بنا کر ہم کام کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نئے نہیں ہیں تو آپ ہمیں سن سکتے ہیں، اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا آپ کو ضروری ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو، اصحاب کہف کا واقعہ۔ اصحاب کہف کا واقعہ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہو چکا تھا، اور اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد آسمان پر تب یہ واقعہ ہوا تھا، اور یہودیوں اس واقعہ کو اپنی کتاب میں، مذہبی کتابوں میں اپنے اس کو سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں، اس واقعہ کو اپنی کتابوں میں سنبھال کر رکھے ہوئے آج بھی اس کا یہ خاص ہے۔ اور اس واقعے کے پیچھے اور کیا کیا انٹرسٹنگ باتیں ہیں، کیا کیا موضوع ہیں، اس پورا واقعہ میں ایک اہم دلچسپ کہانی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے واقعوں میں ایک اہم نشانی، یعنی عجیب و غریب نشانی قرار پایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری نشانیوں میں سے عجیب و غریب نشانی ہے۔ تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ، اس میں کئی حکمتیں اور نصیحتیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی، سننے کو ملے گی، تو آپ ضرور دیکھیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ، ایک جابر بادشاہ تھا جو ظلم کرتا تھا اپنے ریا پر۔ وہ کہتا تھا کہ بت پرستی کرنی پڑے گی آپ کو زبردستی، جیسے آج کا دور ہے، زبردستی کہا جاتا ہے کہ آپ نعرہ لگائیں دوسروں کا۔ تو اس وقت بھی ایسے ہی بادشاہ تھے جس کا نام تھا، آپ کو اس سے پہلے بتا چکے ہیں اس کا کیا نام تھا۔ اس کا نام تھا دقیانوس بادشاہ تھا۔ وہ جابر تھا، ظلم کرتا تھا۔ تو یہ 7 لوگ اس شہر میں رہا کرتے تھے۔ اس شہر کا نام افسوس نامی شہر تھا، جس میں یہ نیک لوگ رہا کرتے تھے۔ 7 لوگ اپنی ایمان کو حفاظت کے لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ غار میں چلے گئے، اور اللہ سے فریاد کرنے لگے کہ اے میرے رب، ہمیں عافیت عطا فرما، رزق عطا فرما، رحمت عطا فرما، ہماری مغفرت عطا فرما، ہمیں ان ظالم حکومتوں سے بچا، ہماری ایمانوں کو بچا، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس واقعہ کے لیے ہمیں عبرت ناک بنا دے، ہمیں حفاظت فرما، اپنی حفاظت میں ہمیں لے لے۔ جو رب جس کی حفاظت کر لے گا، اس کا حفاظت اور کون کر سکتا ہے۔ تو یہ 7 لوگ ایک غار میں جا کر چھپ گئے، اور بادشاہ کو اس بات کا خبر پہنچ گیا کہ یہ 7 لوگ ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ اپنا بادشاہ تھا، اپنا ایک وزیر کو منتخب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان 7 لوگوں کو غار کا منہ بند کر دیا جائے، اس میں دیوار کھینچ دیا جائے۔ ان کا یہی سزا ہے کہ وہ ہم سے چھپ کر غار میں گئے، ایمان نہیں لائے، بت پرستی نہیں کیے۔ ان کا وہی سزا ہے کہ ان کو غار بند کر دیا جائے، ان کا منہ، وہی ان کی قبر بن جائے گی، یہی ان کا سزا ہے۔ وہ آدمی بڑا نیک تھا، جس کے وجہ سے وہ جاتا ہے اور دیوار کھینچنے سے پہلے اس تمام لوگوں کو دیکھ لیتا ہے پیچھے سے، اور ان کا نام ایک رانگ رہتا ہے، یعنی ہڈی رہتا ہے، اس تختی پر ان 7 کا نام لکھ لیتا ہے اور ڈیٹ لکھ لیتا ہے۔ جیسے آج 2025 کا 2 اکتوبر ہے، اس کا ڈیٹ لکھ لیتا ہے وہ، اور ایک تانبے کے صندوق لاتا ہے، اور اس میں اس کا نام، پتہ، 7 لوگوں کا نام، بادشاہ کا نام، اس دور کا پتہ، اس دور کا جو بادشاہ کا علاقہ تھا، اس علاقے کے نام پورا ڈیٹیل یعنی لکھ کر اس میں بند کر دیتا ہے، اور اس صندوق کو اندر پھینک دیتا ہے، اور باہر سے پورا کوریج کر دیتا ہے، یعنی پورا ڈھانپ دیتا ہے اس کی غفا کو، غار کو، اور وہاں سے چلا جاتا ہے، اور ایک تختی لیتا ہے۔ وہ تختی میں ویسے ہی کام کرتا ہے، اور وہ شاہی خزانہ میں لے جا کر اس کو رکھ دیتا ہے۔ بادشاہ سوچتا ہے کہ یہ سب تمام لوگ اب مر گئے ہیں، قبر ان کا وہی ہو چکا ہے، اور یہ سب لوگ سو جاتے ہیں، آرام فرما لیتے ہیں، اصحاب کہف سو جاتے ہیں، اور ایسی نیند لگتی ہے انہیں کہ 300 سال بعد یہ اٹھتے ہیں۔ سوچیے اللہ کی کیا کرامت ہے
ایک بندہ 300 سال کیسے جی سکتا ہے اور یہ لوگ سو جاتے ہیں 300 سال بعد ایک بکری چڑھانے والا ایک عام آدمی اور اس کا کئی گروہ اس میں اپنی بکری کو ٹھہرنے کے لیے آرام کرنے کے لیے اس غار کے قریب پہنچتا ہے جس میں اصحاب کہف رہتے تھے۔ پتہ نہیں تھا 300 سال کا زمانہ گزر چکا، سینکڑوں زمانہ گزر چکا ہے۔ اب وہ بکری لے کر اس غار میں جاتا ہے اور رہنے کے لیے کچھ وقت ٹھہرنے کے لیے وہاں جاتا ہے تو دیکھتا ہے دیوار گھیرا ہوا ہے، تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر چلا جائے، تو سب سارے لوگ مل کر دیوار گرا دیتے ہیں۔ دیوار جب گراتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ موسم، یہ دیکھتے ہیں کیا کرامت ہے رب کا۔ کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں اور عجیب کیفیت تھی، وہ سارے لوگ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں اور یہ اصحاب کہف اٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب دقیانوس کا جو دور تھا وہ کئی سو سالوں بعد وہ مر چکا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ آپ نے سنا تو 350 سال بعد یعنی 300 سال بعد اس غار میں لوگ پہنچے اور یہ وقت گزر چکا تھا۔ تو وہ لوگ اصحاب کہف اٹھتے ہیں اور جیسے ہی اٹھتے ہیں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز ادا کر لیتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک شخص یملیکھا جن کا نام تھا، ان کو ان کے دوست کہتے ہیں کہ آپ جائیے بازار میں جا کر دیکھیے اب کیسا حالت ہے، کیا دقیانوس نامی شخص جو بادشاہ تھا، ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، کیا اب وہ بچا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ تو کل سوئے تھے، انہیں پتہ ہے ہم کل سوئے تھے، انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ ہم 300 سال سے سوئے ہوئے ہیں۔ جاتے ہیں بازار اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو سامان بھی خرید لیجیے گا۔ وہ بازار جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے، دربار میں اسلامی حکومت کا نشان لگا ہوا ہے، پرچم ہے، اور لوگ اسلامی حکومت میں چہل پھیر رہے ہیں، خوش ہیں، لباس اسلامک ہے، عورتیں پردے میں چل رہی ہے، عورتیں پردے میں چل رہی ہے، بازار کن رہی ہے، امن و شانتی ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ لگتا ہے کہ کچھ ہو چکا ہے۔ تو ایک جگہ یہ جاتے ہیں، روٹی کی دکان پہ جاتے ہیں روٹی کیننے کے لیے، اسے اپنا سکہ نکال کر دیتے ہیں۔ اس سکہ کو جب وہ دکاندار دیکھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ تو آج کا سکہ نہیں ہے، یہ کروڑوں سال پہلے کا سکہ ہے۔ تو اس کو شک ہوتا ہے کہ یہ چوری کیا ہوا مال ہے، ضبط کیا ہوا مال ہے، یہ ڈاکو بھی ہو سکتا ہے، یہ پرانا خزانہ آج تک رکھا ہے اور مجھے آ کر آج دے رہا ہے بیچنے کے لیے۔ تو اس سے وہ پوچھتا ہے کہ سکہ تم کہاں سے لائے ہو، اس کا بتاؤ۔ تو پوچھتا ہے کہ سکہ تو کل کی بات ہے کہ میں دقیانوس نامی بادشاہ کے علاقے میں رہا کرتا تھا، میں اس کے ڈر سے بھاگ گیا تھا ایمان بچانے کے لیے، اپنی ایمان کو حفاظت کرنے کے لیے۔ تو یہ سکہ کل کا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب بادشاہ کو خبر ہوتی ہے، 68 سال بادشاہ ایک جو اسلامی حکومت چلا رہا تھا، اس کا 68 سال ہو گیا تھا، اس کا نام بیدروس تھا۔ وہ بادشاہ کے حاکم کو اعلان ہوتا ہے، حاکم آتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کو اس سکہ کہاں سے ملے، اس کا بادشاہ کا نام تو آج سے کروڑوں سال پہلے ختم ہو چکا ہے، ان کا نام و نشان اس دنیا سے مٹ گیا ہے، اس کے نام نہیں جانتے آج کوئی لوگ۔ ایک بادشاہ گزرا ہوگا یہ نام کا جو سکہ مل گیا ہے، آپ چلے حاکم کے پاس۔ حاکم آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میرے اور 6 ساتھی غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں کل سویا ہوا تھا اور آج میں اٹھ کر آیا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ سب سارے لوگ، بازار کے لوگ، تمام گاؤں کے لوگ مل کر جاتے ہیں اور وہ عبادت کر رہے تھے اور پتہ لگانے کو ان کو بھیجے تھے یملیکھا کو۔ تو دیکھ لیتے ہیں دور سے کہ آ رہے ہیں لوگ، تو سوچتے ہیں کہ بادشاہ ان کو پکڑ لیا ہے اور ہم لوگ کو بھی اب قتل کر دے گا، تو جلدی وہ اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں۔ دیکھتے قریب آتے ہیں تو یہ لوگ اللہ کے ذکر میں ہیں۔ تو یہ یملیکھا کہتے ہیں کہ بتاؤ ان کو کہانی، یہ ساری کہانی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، زبردستی لوگوں کو بت پرستی کرنے کے لیے بلایا کرتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تو اس کا سچ تو ثابت ہو گیا، اور بادشاہ کئی دنوں سے جو مسلمان بادشاہ تھا، جو بیدروس بادشاہ تھا، اس کے دور حکومت میں فرقہ پسندی پھیل گئی تھی، یعنی لوگ قیامت آنے کے منکر ہو گئے تھے اور قیامت سے پہلے اور لوگوں جو زندہ مردہ یہ کبھی اٹھ نہیں پائے گا، یعنی مردہ کبھی زندہ نہیں ہو پائے گا دوبارہ، اس کا منکر ہو گئے تھے۔ بادشاہ اپنی گھر میں بند ہو گیا تھا، 7 دنوں سے لگاتار رو رہا تھا، اللہ کی عبادت کیا کر رہا تھا، گریہ وازاری کر رہا تھا، سجدے میں سر رکھ کر رو رہا تھا وہ کہ کوئی کرامت دکھا دے میرے رب، اور اللہ نے وہاں کرامت دکھا دیا۔ بادشاہ کو خبر ہوا، بادشاہ آیا اور ان تمام لوگوں کو دیکھا، نیک لوگوں کو دیکھا، صالح
اچھے لوگوں کو دیکھا، اللہ والوں کو دیکھا، اللہ والے کے کردار کو دیکھا اور دعا کرتا ہے اور سجدہ شکر بھی کرتا ہے کہ تو نے میری دعا کو قبول فرما لیا، اور ایک جو فرقہ پرستی پھیل گئی تھی ہمارے ملک میں اس کو تو دور کر دیا۔ ایک بندہ سو گیا اور کئی سو سال بعد اٹھا، وہ زندہ ہے، اور قیامت بھی آنے والی، یہ دونوں ظاہر ہو گئی، یہ دونوں بات ظاہر ہو گئی، اور بادشاہ کو وہ سلام کرتے ہیں، اور آخر کار بادشاہ سے وہ مل کر کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے، اور وہاں بکسہ بھی ملتا ہے، صندوق بھی ملتا ہے، اس کو کھولا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے یہ تو سچ بات کہہ رہے ہیں، آج سے کئی 100 کروڑ سال پہلے یہ سو گئے تھے اور اب اٹھے ہیں، اور ہم بوڑھے ہو گئے اور یہ ابھی تک نوجوان ہیں۔ وہ اصحاب کہف نوجوان تھے، جی ہاں، وہ اصحاب کہف اب تک نوجوان تھے، 350 سال سے زیادہ کروڑوں سال پہلے سوئے تھے، اب بھی نوجوان ہیں، کپڑے میں کوئی گردہ نہیں لگا ہوا ہے، کوئی آلود کپڑا نہیں ہے، صاف ستھرا کپڑا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بادشاہ سے سلام کرتے ہیں اور اندر گفا کے اندر چلے جاتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے ان پر نیند غالب آ جاتی ہے اور وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ ان کو سلام کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے چل جاتا ہے اندر، اور بادشاہ سے وہ سارے نوجوان کہتے ہیں کہ آپ کی سلطنت قائم و دائم رہے، جن و شیطان سے آپ کے لوگ بچے رہیں، اللہ کی حفاظت آپ کے شہروں میں ہو، اور وہ چلے جاتے ہیں، اور بادشاہ صندوق میں ان کے جسم کو سال کے صندوق میں ان کے جسم کو رکھ دیتا ہے اور رکھ کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، غار میں اللہ کے حکم سے غیبی طاقت سے وہ غائب ہو جاتے ہیں، اندر چل جاتے ہیں، اور بادشاہ اس دن عید کا دن اعلان کرتا ہے، اور اس دن خوشی منائی جاتی ہے، اور اسی غار کے اندر قریب میں ایک مسجد قائم کی جاتی ہے جہاں نماز پڑھی جائے گی ان کی یاد میں۔ تو یہ معمول کا، یہ برسوں کروڑوں سال پرانا، یہ آج کا دور کا نہیں ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ صالحین کا عرس کا موقع قدیم زمانے سے ہے، آج کا یہ نہیں ہے، اس سے ثابت ہو بھی چکا ہے یہ، اور وہ غائب ہو گئے۔ اور ایک بار جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کی جنگ سے واپس جا رہے تھے تو اس اصحاب کہف کے نزدیک پہنچے، غار کے نزدیک پہنچے، اور اصحاب کہف کے اندر جانے کی کوشش کرنے لگے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے حضرت امیر معاویہ، آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے، اس کے اندر نہ جائیں، آپ اس کے اندر جانے سے خطرہ ہے، اللہ نے سخت منع کیا اس کے اندر جانے سے، وہ نہیں جاتے ہیں۔ اور ان کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے کچھ لوگ اچانک سے اس کے اندر چلے جاتے ہیں دوبارہ گھوم کر، تو وہ آندھی چلتا ہے اور وہ ان کا جسم پورا جل جاتا ہے، تو اس کے اندر جانا سخت منع ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس کو آپ پڑھیں۔ اس اصحاب کہف کے بارے میں اگر آپ کو نہیں پتہ تھا تو آپ اس کی جانکاری اپنے علماء کرام سے ہی پوچھیں، اور ہمارے ویڈیو کے تحت آپ دوسروں کو یہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کا محمد توصیف اقبال، ہمیں لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔